سڑک پر لوگوں کی آمد و رفت معمول کے مطابق جاری تھی۔ سورج اپنی تمازت کے ساتھ آسمان پر چمک رہا تھا اور گرم ہوا کے جھونکے زمین کو جھلسا رہے تھے۔ حفصہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی کافی ہلکان نظر آ رہی تھی۔ وہ خود سے بڑبڑائی، یہ کیا مصیبت ہے، ہمیشہ دیر ہو جاتی ہے۔ آج بھی اگر کالج لیٹ پہنچی تو وہی سننا پڑے گا۔ پتہ نہیں میں وقت پر پہنچ بھی پاؤں گی یا نہیں۔ اس کا سانس بری طرح سے پھول رہا تھا۔ پرس میں ہاتھ ڈال کر اس نے موبائل نکالا۔ وقت دیکھا تو مزید پریشان ہو گئی۔ نگاہیں بے چینی سے سڑک پر دوڑائی تھیں۔ بس نکل چکی تھی جس کی وجہ سے اسے مزید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ابھی وہ ادھر ادھر نظریں دوڑا رہی تھی جب اچانک اس کی نگاہ دوسرے روڈ پر کھڑے ایک رکشے پر گئی۔ وقت ضائع کیے بغیر وہ اندھا دھند سڑک عبور کرنے لگی اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ لیکن اسی لمحے ایک بلیک مرسڈیز پوری رفتار سے اس کی طرف بڑھی۔ حفصہ کو کچھ سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ تیز ہارن کی آواز گونجی، ایک لمحے کے لیے سب کچھ ساکت ہوا اور اگلے ہی پل وہ زمین پر گر چکی تھی۔ گرد و غبار اڑا، آس پاس لوگ رک کر دیکھنے لگے کہ اچانک سے یہ ہوا کیا۔ گاڑی کے اندر موجود احمد شیرازی کے چہرے پر ایک تناؤ بھرا تاثر ابھرا۔ اسے ایسے لوگ سخت زہر لگتے تھے جو برج ہونے کے باوجود روڈ سے روڈ کراس کرتے تھے۔ غصے میں گاڑی کا دروازہ دھکیل کر کھولا اور باہر آیا۔ اس کا بلیک 3 پیس سوٹ، چمکتے شوز اور آنکھوں پر سیاہ گلاسز اس کی شخصیت کو مزید باوقار بنا رہے تھے۔ اونچا قد، سنجیدہ تاثرات اور ایک جاذب نظر چہرہ۔ وہ بلا شبہ ایک ایسا شخص تھا جسے نظر انداز کرنا ناممکن تھا۔ یہ لوگ سڑک کو پیدل چلنے کی جگہ سمجھتے ہیں، وہ جھنجھلاتے ہوئے بڑبڑایا۔ لیکن جیسی اس کی نگاہ سامنے زمین پر پڑی لڑکی پر پڑی تو اس کے قدم رک گئے۔ حفصہ بمشکل خود کو سنبھالتی ہوئی اٹھ رہی تھی۔ ہلکی سی تکلیف کے باوجود اس نے جلدی سے اپنے کپڑوں کی سلوٹیں درست کی۔ احمد شیرازی کی نظریں جیسے اس پر جم سی گئیں۔ اس نے آج سے پہلے ایسا حسن اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ کہنے کو وہ بہت خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ وقت گزار چکا تھا، لیکن ایسا سادہ حسن اس نے آج پہلی بار دیکھا تھا، جیسے وقت تھم سا گیا ہو اور وہ کسی اور ہی دنیا میں غافل ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے جیسے کوئی خوبصورت خواب چل رہا تھا۔ ایسی نازک حسین اور معصوم سی لڑکی اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ حفصہ نے نظریں اٹھا کر سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھا جو گہرے مشاہدے میں تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ بھی ساکت سی ہوئی تھی۔ وہ اس باروب شخص سے یکدم گھبرا گئی تھی، اسی لیے اپنے غصے کو اندر ہی دبا کر وہ بڑبڑا کر بولی تھی، وہ سوری، میرا قصور تھا، میں نے دھیان نہیں دیا۔ وہ ہڑبڑا کر بولی۔ اس کی نظریں احمد کے چہرے پر ٹھہر نہ سکی۔ تم ٹھیک ہو؟ احمد نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں، میں ٹھیک ہوں، حفصہ نے جلدی سے جواب دیا اور قدم پیچھے ہٹائے جیسے وہیں مزید رکنا مناسب نہ ہو۔ کہاں جا رہی ہو؟ احمد کے لبوں پر خوبصورت سوال ابھرا۔ وہ جلدی سے بولی اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہاں سے پلٹ کر چلنے لگی تھی۔ احمد اسے جاتے دیکھ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی نے اس کے دل پر دستک دی تھی، اور وہ بھی اس طرح اچانک، غیر متوقع اور دل کو بے چین کر دینے والے انداز میں۔ وہ مسکرایا۔ ایک نئی کشش، ایک انجان دلچسپی اس کے چہرے پر ابھر آئی۔ وہ گاڑی کے قریب آیا اور دروازہ کھول کر ایک نظر سڑک پر دور جاتی حفصہ پر ڈالی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اندر بیٹھ گیا، جیسے کوئی نیا باب کھل چکا ہو، جیسے ایک کہانی کا آغاز ہو چکا ہو۔ بلیک مرسڈیز ہموار سڑک پر سبک رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ اندر کا ماحول پرفضا تھا۔ ہلکی سی مہنگے پرفیوم کی خوشبو فضا میں بسی ہوئی تھی۔ گاڑی کے اندر جدید ترین فرنیچرز اور انتہائی قیمتی چمڑے کی سیٹیں موجود تھیں، جو احمد شیرازی کے رئیس ہونے کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے بیٹھا تھا، مگر اس کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ نگاہیں سیدھے راستے پر مرکوز تھی، مگر خیالات کسی اور جانب رواں دوا تھے۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنے کوٹ کے بٹن کھولے، جیب میں موبائل نکالا اور کسی کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف کال اٹھائی گئی۔ جی باس، ایک بھاری پروفیشنل لہجہ سنائی دیا۔ شارق، میں آفس جانے والے روڈ پر ہوں، تھوڑی دیر پہلے میرے ساتھ ایک لڑکی ٹکرائی ہے، احمد نے سنجیدگی سے کہا، مگر اس کے لہجے میں وہی روایتی روب اور خود اعتمادی تھی۔ آپ خیریت سے ہیں باس؟ شارق کی مستعد آواز ابھری۔ میرے بارے میں فکر مت کرو، مجھے کچھ نہیں ہوتا، بس تمہیں ایک کام کرنا ہے۔ احمد کی آواز میں تحکمانہ انداز نمایاں تھا۔ حکم کریں باس۔ روڈ پر لگی CCTV کی فوٹیج دیکھو، اس لڑکی کو ٹریس کرو، مجھے اس کا مکمل بیک گراؤنڈ چاہیے، خاص طور پر یہ کہ وہ کہاں رہتی ہے اور کالج میں کس وقت چھٹی ہوتی ہے۔ جی باس، شارق نے بنا کسی سوال کے جواب دیا۔ وہ بول کر چند لمحے خاموش رہا اور پھر اچانک ہی دماغ میں کچھ کلک ہونے پر یکدم بولا تھا، بلکہ ایک کام کرو،
इन्फॉर्मेशन तो निकालो, लेकिन जब छुट्टी हो तो उसे फार्म हाउस लेकर पहुंचो। मैं वहाँ इंतज़ार करूँगा। अहमद के होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट दर आई, जैसे कोई बाजी उसकी मुट्ठी में कैद हो चुकी हो। समझ गया बॉस, मैं सब देख लूँगा। गुड, अहमद ने सर्द लहजे में कहा और फ़ोन बंद कर दिया। मोबाइल को हाथ में घुमाते हुए उसकी नज़रें सामने सड़क पर जमी थी, मगर जहन में हफ्सा का चेहरा गर्दिश कर रहा था। वो शख्स जो किसी को खातिर में नहीं लाता था, जो अपनी दुनिया का बादशाह था, जिसके आगे किसी की हिम्मत नहीं थी कि आंख मिला सके, आज पहली बार किसी ने उसे यूं नज़रअंदाज किया था। वो जो भी थी, जैसी भी थी, अब उसके दायरे में आ चुकी थी। उसने शीशे में अपना अक्स देखा, सन ग्लासेस उतार कर एक तरफ रखा और लबों पर हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट उभरी। जो चीज़ मुझे पसंद आ जाए वो सिर्फ मेरी होती है, वो खुद से बोला, जैसे गैर मुतज़लज़ल फैसला सादिर कर रहा हो। और फिर तुम कोई चीज़ नहीं, मेरी पहली नज़र की मोहब्बत हो। भला तुमसे कैसे दस्तबरदार हो सकता हूँ। गाड़ी की रफ्तार मज़ीद तेज़ हो गई। शहर के कीमती इलाके से गुजरती हुई उसकी मर्सिडीज़ भी उसकी तरह मुनफरिद थी, महंगी, बावक़ार और सबसे अलग, बिल्कुल उसके मालिक की तरह, जो हमेशा अपनी मर्ज़ी का मालिक था, जो चाहता था उसे हासिल करके ही दम लेता था। कॉलेज का माहौल हमेशा की तरह चहल पहल से भरा हुआ था। लड़कियां ग्रुप बनाकर बैठी गपशप में मसरूफ़ थीं, जबकि कुछ क्लासेस के लिए भाग दौड़ कर रही थी और कुछ कैफ़े में अपनी पसंदीदा चाय के घूंट ले रही थी। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, मगर हिफ्सा का ध्यान किसी और ही तरफ था। वो क्लास में अपनी जगह पर खामोशी से बैठी अपनी कोहनी को देख रही थी, जहाँ हल्की सी खराश के साथ नील पड़ चुका था। उसकी नाजुक कलाई पर चोट का निशान वाज़ेह था और हल्की सी जलन भी महसूस हो रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी उंगलियों से उस पर हाथ फेर रही थी, जैसे तकलीफ को कम करना चाहती हो। ये क्या हुआ तुम्हें? रमशा, जो उसकी सबसे करीबी दोस्त थी, अचानक ही परेशान होकर बोली। उसने हिफ्सा की कोहनी को देखते हुए आंखें सुकेड़ी। कहीं गिर गई थी क्या? हिफ्सा ने एक लम्हे के लिए रमशा को देखा और फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। हाँ, बस यूँ समझो कि आज दिन बहुत ही अजीब शुरू हुआ। अच्छा, मतलब? रमशा ने तजस्सुस से पूछा। मैं सुबह कॉलेज के लिए जल्दी कर रही थी ना, तो रिक्शा देखकर जल्दी से सड़क क्रॉस करने लगी। पता नहीं कहाँ से एक बड़ी सी ब्लैक मर्सिडीज आई और मुझसे टकरा गई, हिफ्सा ने धीरे धीरे बताया। क्या? रमशा का मुंह हैरत से खुल गया। तुम गाड़ी से टकरा गई? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं, बस थोड़ी सी लगी है, हिफ्सा ने अपनी कोहनी की तरफ इशारा किया। पर मैं सही हूँ, कोई बात बड़ी नहीं है। रमशा ने गहरी सांस ली, मगर उसके चेहरे पर अब भी गुस्सा छलक रहा था। ये तो हद ही हो गई। ये लोग सड़क पर गाड़ियां चलाते हैं या मैदान जंग में टैंक दौड़ाते हैं? अंधे होकर चला रहे होते क्या, जिसे पूरी सड़क इनके बाप की हो? वो गुस्से से बोली। हिफ्सा ने जल्दी से नफी में सर हिलाया। उसकी आंखों में हल्की सी परेशानी उभरी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मेरा मतलब है मैंने बिल्कुल बदतमीजी नहीं की उससे। उफ, तुम तो हमेशा की तरह बहुत सीधी हो हिफ्सा, रमशा ने झुंझला कर कहा। कम से कम उस आदमी को सुनाती तो सही। ये क्या बात हुई? एक रईस आदमी तुम्हें टक्कर मारकर निकल गया और तुमने कुछ भी नहीं कहा? हिफ्सा ने झिझकते हुए कहा। पता नहीं कौन था, बहुत अमीर आदमी लग रहा था। उसकी गाड़ी भी इतनी ही शानदार थी कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार ऐसी गाड़ी देखी है। और उसके साथ गार्ड भी थे, बड़ी बड़ी राइफलें लेकर खड़े थे। तो मैं तो घबरा गई, इसीलिए चुप करके आगे बढ़ गई। मैंने मामले को बढ़ाना मुनासिब नहीं समझा। क्या? रमशा ने हैरत से आंखें फैला दी। उसके गार्ड थे? मतलब कोई बिजनेसमैन या सियासतदान होगा शायद। हिफ्सा ने कांधे उचकाए। पर मुझे तो बस डर लग रहा था। जब मैंने उसे देखा तो मेरे अंदर ही हिम्मत नहीं हुई कि कुछ बोलूं। मुझे लगा कहीं वो गुस्सा ना हो जाए, इसीलिए मैंने बस जल्दी से मुआजरत करके वहां से निकल आई। रमशा ने बेयकीनी से सर हिलाया। तुम वाकई निरी मासूम हो हिफ्सा। कोई और होता तो उल्टा उस आदमी को डरा देता और तुम्हें कि माफ़ी मांग कर भाग गई। हिफ्सा ने हल्का सा मुस्कुरा कर सर झुकाया। पता नहीं, बस दिल घबरा सा गया था। रमशा ने एक लंबी सांस ली और उसके हाथ पर नरमी से थपकी दी। चलो शुक्र करो ज़्यादा चोट नहीं आई, लेकिन अगली बार किसी ने तुम्हारे साथ ऐसा किया तो खामोश मत रहना, समझी? ये दुनिया बहुत जालिम है, चुप रहने वालों को मज़ीद दबाती है, इसीलिए अपने हक में लड़ना सीखो हिफ्सा। हल्की सी हंसी के साथ सर हिलाया, मगर दिल में जाने क्यों एक अजीब सा एहसास था। वो हादसा मामूली था, लेकिन जो शख्स उसे टक्कर मार कर निकला था वो मामूली नहीं लग रहा था। उसने एकदम झुरझुरी ली थी और अपना सर झटक कर क्लास की तरफ मुतवज्जे हो गई थी। पूरा दिन मामूल के मुताबिक गुजरा। कॉलेज की छुट्टी का वक्त हो चुका था। तालिबात झोंककर जो गेट से बाहर निकल रही थी,
کچھ دوستوں کے ساتھ خوشگپیوں میں مصروف تھی جو کچھ رکشوں اور گاڑیوں کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ حفظہ نے اپنے دوپٹے کا پلو درست کیا، بیگ کاندھے پر ڈالا اور آہستہ قدموں سے باہر کی جانب بڑھی۔ ہوا میں خنکی تھی اور سورج کی روشنی مدھم پڑ رہی تھی۔ حفظہ نے گیٹ سے باہر آ کر رکشے کے لیے نظریں دوڑائیں، مگر کوئی رکشہ نظر ہی نہیں آیا۔ اس نے ہلکی سی آہ بھری اور سوچا کہ کچھ دور جا کر دیکھتی ہوں۔ سڑک کراس کرتے ہی وہ اپنے مخصوص راستے پر چلنے لگی، لیکن ابھی چند قدم ہی بڑھے تھے کہ اچانک دو بڑی گاڑیاں اس کے سامنے آ کر رک گئی۔ حفظہ کا دل زور سے دھڑکا، وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ ان گاڑیوں کو دیکھ نہ جانے کیوں اس سے کچھ خطرہ محسوس ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی رد عمل دے پاتی، دروازہ تیزی سے کھلا اور 4 نقاب پوش آدمی باہر نکلے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ حفظہ نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر وہ بہت تیزی سے اس کے قریب آ گئے تھے۔ چپ چاپ چلو، زیادہ شور مت مچاؤ، ایک بھاری آواز نے سختی سے کہا۔ چھوڑو مجھے، میں تمہیں جانتی بھی نہیں۔ حفظہ نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر ایک مضبوط ہاتھ نے اس کے بازو کو جکڑ لیا۔ زیادہ مسئلہ مت کھڑا کرو ورنہ اچھا نہیں ہوگا، دوسرے آدمی نے غصے سے کہا۔ حفظہ نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن ایک لمحے میں کسی نے اس کے منہ پر سفید رومال رکھ دیا۔ ایک تیز عجیب سی بو اس کے ناک میں گھسی اور اس کے حواس تیزی سے مدھم ہونے لگے۔ نہیں، چھوڑ دو مجھے۔ اس کی آواز لرز گئی، آنکھیں بوجھل ہونے لگیں اور دھندلیاں دھندلانے لگی۔ جلدی کرو، کوئی دیکھ نہ لے۔ ایک آدمی نے سرگوشی کی۔ ہو گیا کام، ڈالو انہیں اندر۔ نقاب پوشوں میں سے ایک نے اشارہ کیا اور دوسرے آدمی نے حفصہ کا بے ہوش وجود نرمی سے اٹھا کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈال دیا۔ چلو نکلتے ہیں۔ گاڑی کے دروازے بند ہوئے، انجن گرج کے ساتھ گونجا اور اگلے ہی لمحے دونوں گاڑیاں تیزی سے وہاں سے نکل گئیں۔ اندھیرے میں ڈوبتی حفصہ کے ذہن میں ایک آخری خیال ابھرا، یہ لوگ کون ہیں اور مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ پھر سب کچھ تاریکی میں ڈوب گیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ وہ لڑکی کسی حساس دل اور کتنی گھبرا جانے والی ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا اور 2 گھنٹے کے طویل عرصے کے بعد جب کچھ ہوش آئی تھی، اندھیرے کے بعد روشنی جب آنکھوں میں گھسی تو شعور دھیرے دھیرے واپس آنے لگا۔ حفصہ کے ذہن پر ایک بوجھ سا محسوس ہو رہا تھا، جیسے کوئی گہری نیند سے زبردستی جگا رہا ہو، جیسے زبردستی اس کے وجود کو کوئی جھنجھوڑ رہا ہو۔ کلوروفارم کو اتنی مقدار میں دیا گیا تھا کہ وہ کافی دیر تک بے ہوش رہی تھی، اور اب کہیں جا کر اس کو ہوش آیا تھا۔ اس نے پلکیں جھپکائیں، روشنی دھندلی دکھائی دی، سر بھاری لگ رہا تھا۔ چند لمحوں تک اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے اور اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ دل بے تحاشا دھڑکنے لگا، ارد گرد کا ماحول عجیب تھا۔ وہ ایک نرم مگر وسیع بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ کمرے کی دیواریں قیمتی لکڑی کی تھیں، چھت پر جھاڑ فانوس لٹک رہا تھا اور کونے میں ایک نفیس صوفہ رکھا تھا۔ سامنے ایک بڑی سی کرسی تھی، مگر باہر کی دنیا دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کوئی سونے کا پنجرہ ہو جہاں پر ایک چڑیا قید کر دی گئی ہو۔ وہ گھبرا گئی تھی، یہ وہ کہاں تھی؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہاتھ پاؤں اب صحیح معنوں میں ٹھنڈے پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ اچانک حقیقت کا ادراک ہوا، یہ میرا کمرہ نہیں۔ ایک جھٹکے سے وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ یہ کہاں ہوں میں؟ اس نے گھبراہٹ میں ارد گرد دیکھا، مگر کسی کو نہ پا کر فوراً سے بیڈ سے اتری۔ جسم میں تھوڑی سی کپ کپاہٹ تھی، مگر خوف نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ جیسے اس نے قدم زمین پر رکھے اس کا سر زور سے ٹکرایا، مگر وہ فوراً ہی خود کو سنبھال گئی تھی۔ مجھے یہاں کون لے کر آیا؟ اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی اور دونوں ہاتھوں سے دستک دی۔ دروازہ کھولو، کوئی ہے؟ وہ زور سے چیخی، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ مجھے جانے دو، پلیز دروازہ کھولو۔ وہ مسلسل دروازے کو پیٹنے لگی تھی اور آنکھوں میں آنسو بھرنے لگی تھی۔ کمرے میں خاموشی تھی، صرف اس کے چیخنے کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح دروازہ بجا رہی تھی۔ امید تھی کہ شاید کوئی جواب دے، مگر کوئی رد عمل نہ آیا۔ خدا کے لیے دروازہ کھولو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ مجھے جانے دو۔ اس کی آواز رند گئی۔ کون ہو تم لوگ؟ چھوڑ دو مجھے، اللہ کے لیے، میری امی بابا گھر میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ چند لمحے وہ مسلسل چیختی رہی، پھر آہستہ آہستہ ہاتھوں کی طاقت ختم ہونے لگی۔ وہ تھک کر دروازے کے ساتھ نیچے بیٹھ گئی، چہرہ دونوں ہتھیلیوں میں چھپا لیا اور پھر سسکیاں لینے لگی تھی۔ یا اللہ، میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور ذہن میں بے شمار سوال گردش کر رہے تھے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے کیوں اٹھایا گیا؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ یہ جگہ کہاں ہے؟ ہر چیز ایک ڈراؤنا خواب لگ رہی تھی، مگر یہ حقیقت تھی، ایک تلخ خوفناک حقیقت۔
وہ اجنبیوں کی طرح کسی نامعلوم جگہ پر قید تھی، جس جگہ سے وہ بالکل ہی ناواقف تھی۔ رات کا سناٹا ہر سو پھیلا ہوا تھا اور فارم ہاؤس کے وسیع و عریض لان میں خاموشی تھی۔ بس کبھی کبھار کسی پرندے کی آواز یا ہوا کے چلنے کی سرسراہٹ سنائی دیتی۔ چمکتی ہوئی بلیک مرسیڈیز گیٹ سے اندر داخل ہوئی اور سیدھا پورچ میں آ کر رکی۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا اور ایک لمبا وجیح مرد باہر نکلا۔ احمد شیرازی بلیک 3 پیس میں ملبوس بلا کا حسین لگ رہا تھا۔ چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ سجائے وہ فارم ہاؤس کے اندرونی حصے کی طرف بڑھا۔ شارق پہلے ہی اس کے استقبال کے لیے کھڑا تھا۔ سب ٹھیک ہے باس؟ احمد نے اپنی کلائی پر بندھی قیمتی گھڑی پر ایک نظر ڈالی اور دھیمے لہجے میں پوچھا، میری ہونے والی بیوی کہاں؟ شارق نے ہلکی سی مسکراہٹ دبائی۔ اوپر کمرے میں، بہت رو رہی ہے، وہ تھوڑا فکرمند لہجے میں بولا۔ احمد کے لبوں پر ایک مبہم سی مسکراہٹ ابھری۔ فکر مت کرو، میں خاموش کروا لوں گا۔ یہ بول کر وہ اوپر کی طرف چل پڑا تھا۔ کمرے کے قریب پہنچ کر اس نے ہلکی سی دستک دی، پھر بنا اجازت کے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ سامنے زمین پر دو زانوں بیٹھی حفصہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، دوپٹہ کاندھے سے ڈھلک گیا تھا اور چہرے پر بے بسی رقم تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ سسکیاں روکتی سر اٹھا گئی، اور جب نگاہ سامنے کھڑے شخص پر گئی تو اس کی سانس جیسے تھم سا گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ حقیقتاً ہی بت بن گئی ہو۔ یہ وہی شخص ہے۔ احمد نے ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ جیب میں ڈالے اور دروازہ آہستہ سے بند کر دیا۔ تو کیسا لگ رہا ہے میری قید میں؟ اس کی بھاری آواز سن کر حفصہ کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جس شخص کو دیکھتے ہی اس پر خوف طاری ہوا تھا، وہی اس کو کڈنیپ کرنے والا انسان تھا۔ یہ سوچ آتے ہی اس کی ہوا خشک ہو گئی تھی۔ حفصہ لڑکھڑاتے قدموں سے کھڑی ہوئی، آنکھوں میں خوف، غصہ اور بے بسی کے ملے جلے جذبات ابھرے۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے تو آپ سے معافی مانگ کر آگے بڑھ گئی تھی، پھر آپ نے مجھے کیوں اغوا کیا؟ وہ جیسے پھٹ پڑی۔ اس کی جان صبح سے اس انسان نے اپنی مٹھی میں قید کر رکھی تھی۔ احمد نے قدم اس کی طرف بڑھایا مگر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ یہ تو تمہیں جلدی معلوم ہو جائے گا حفصہ، اس نے جان بوجھ کر اس کا نام لے کر کہا، جیسے واضح کرنا چاہتا ہو کہ وہ اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ مجھے جانے دو، حفصہ نے روتے ہوئے کہا۔ وہ اب خوف زدہ ہو رہی تھی۔ اس شخص کی موجودگی اس کا خون نچوڑ رہی تھی۔ احمد نے اچانک ایک جھٹکے سے اپنی گرفت میں اسے لے لیا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے قریب کر لیا۔ حفصہ نے گھبرا کر سانس روکی، آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ میں تمہارے ساتھ لمبی تمہید نہیں باندھوں گا، سیدھا بولنا چاہتا ہوں، تم سے نکاح کرنا ہے، اور اگر دیکھو نکاح سے مسئلہ ہے تو میں بنا نکاح کے بھی تمہیں اپنے ساتھ رکھ سکتا ہوں۔ اس نے سفاکی سے سرگوشی کی، آنکھوں میں وحشیانہ چمک تھی۔ حفصہ کے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ نہیں، خدا کے لیے ایسا مت کیجیے گا، وہ بے بسی سے بولی۔ اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ یہ شخص اچانک اس کی زندگی میں آیا تھا اور اس طرح روب جما رہا تھا جیسے اس کے جسم و جان کا مالک ہو، یا پھر ان دونوں کے درمیان بہت پرانی وابستگی ہو۔ احمد نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑ دیں جیسے اس کی ہار کا انتظار کر رہا ہو۔ تو پھر فیصلہ کرو، نکاح یا…؟ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ گیا، جس کا مطلب حفصہ بہت اچھے سے پہچان گئی تھی۔ حفصہ کی دنیا جیسے رک گئی، وہ خوف میں کانپ رہی تھی۔ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ عزت سب سے قیمتی تھی اور وہ کسی قیمت پر اسے گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ دوپہر سے وہ ایک پرانے سے گھر میں تھی اور یہ چیز اس کی غیرت کو گوارا نہیں تھی، اور اب جو بات اس نے کہی تھی وہ بات اس کا سانس روک چکی تھی۔ اس کے لب کانپتی آواز میں لرز گئے۔ نکاح! احمد کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ جو وہ چاہتا تھا وہ حاصل کر چکا تھا، اور اس کو یقین تھا کہ وہ آرام سے اس معصوم لڑکی کو ٹریپ کر لے گا۔ یہی تو وجہ تھی کہ اس نے پورا دن اسے کمرے میں بند رکھا تھا، تاکہ اسے علم ہو سکے کہ وہ کتنا پاورفل ہے۔ کمرے میں ایک وحشتناک خاموشی چھائی ہوئی تھی جسے حفصہ کی سسکیاں توڑ رہی تھی۔ اس کے وجود میں خوف کی لہر دوڑ رہی تھی، آنکھیں آنسوں سے لبریز تھیں اور ذہن مفلوج، اور دل جیسے کسی انجانے خطرے کی آہٹ سے کانپ رہا ہو۔ احمد شیرازی کمرے کے وسط میں ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھا تھا اور چہرے پر مکمل سکون، جیسے سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہو۔ اس کے برابر میں ایک نکاح خواہ موجود تھا جسے خاص طور پر یہاں لایا گیا تھا۔ شارق کمرے کے کونے میں خاموشی سے کھڑا تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی تھی۔ حفصہ کا دل چاہ رہا تھا کہ یہ سب خواب ہو، وہ آنکھیں بند کرے اور جب کھولے
تو خود کو اپنے بستر پر پائے، مگر حقیقت کسی بھیانک سائے کی طرح اس پر حاوی تھی۔ نکاح خاں نے خاموشی توڑی۔ بیٹی، آپ کا نام؟ حفظہ کے لب تھر تھر آ گئے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دی، آنکھیں بند کر لی جیسے اس حقیقت کو ماننے سے انکار کر رہی ہو۔ حفظہ، احمد کا سخت لہجہ گونجا۔ وہ کانپ گئی مگر پھر بھی کچھ نہیں بولی۔ بیٹی، نکاح کے لیے آپ کی رضامندی ضروری ہے، نکاح خاں نے نرم لہجے میں کہا۔ میں نہیں مانتی، وہ چیخ پڑی۔ آنسو رخساروں پر بہنے لگے۔ یہ زبردستی ہے، میں یہ نکاح نہیں کروں گی۔ وہ کافی دیر سے ضبط کر رہی تھی لیکن اب اس کی برداشت ختم ہو گئی تھی اور وہ یکدم چیخ پڑی تھی۔ کمرے میں لمحے بھر کے لیے ایک سکوت طاری ہو گیا تھا۔ احمد شیرازی نے گہری سانس لی، پھر آرام سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ وہ دبے قدم اس کے قریب آیا اور آہستہ سے بولا، مجھے پتا تھا کہ تم یہی کہو گی۔ اگلے ہی لمحے حفصہ کی سانس حلق میں اٹک گئی جب اس نے اپنی کن پٹی پر کچھ سخت محسوس کیا۔ وہ کب کباتے ہوئے سر اٹھا گئی۔ شارق، اس کا خاص آدمی، اس کے سر پر بندوق رکھ چکا تھا۔ بولیں، قبول ہے؟ شارق کے بھاری لہجہ گونجا۔ حفصہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں اور پورا جسم جیسے پتھر کا ہو گیا۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ قبول ہے یا نہیں؟ احمد نے سرد لہجے میں پوچھا جیسے اسے پہلے سے جواب معلوم ہو، اور اس کے برابر میں بیٹھ گیا تھا۔ حفصہ کا دم گھٹنے لگا۔ وہ یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسے اپنی عزت اور جان دونوں خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ وہ ہچکچاتے ہوئے لرزتی آواز میں بولی، قبول ہے۔ کیا کہا؟ آواز نہیں آئی۔ احمد نے جان بوجھ کر پوچھا جیسے اسے اس کی بے بسی سے لطف اندوز ہو رہا۔ قبول ہے۔ اس بار حفصہ کی آواز کچھ بلند تھی مگر اس میں بے بسی کی گونج تھی۔ شاباش، یہی سننا چاہتا تھا میں۔ احمد نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ شارق کو اشارہ کیا جس نے فوراً سے پہلے بندوق ہٹا لی۔ نکاح خاں نے باقی کا نکاح مکمل کیا۔ احمد نے نہایت اطمینان اور خوشی سے قبول ہے کہہ کر سب کو حیران کر دیا، جیسے یہ سب کچھ اس کی زندگی کی بہترین کامیابی ہو۔ حفصہ ساکت بیٹھی رہی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ اس وقت ایک ایسی زندگی میں داخل ہو چکی تھی جس کا اس نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا، جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ ایک دن ہو کر ہی رہتا ہے۔ نکاح مکمل ہونے کے بعد اس نے محض ایک اشارہ کیا تھا اور شارق دونوں گواہ اور مولوی صاحب کو لے کر کمرے سے جا چکا تھا۔ اب کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ اب صرف حفصہ اور احمد شیرازی وہاں موجود تھے۔ حفصہ کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں، چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور جسم اور جان سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ابھی بھی صدمے میں تھی، ابھی بھی اسے یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ احمد اپنی مخصوص لاپرواہ مسکراہٹ کے ساتھ صوفے پر بیٹھا تھا جیسے سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہو چکا ہو۔ اس کی گہری نظریں حفصہ پر جمی ہوئی تھی جو اس کے برابر میں بیٹھی لرزتے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ سنوار رہی تھی۔ اچانک حفصہ لرزتے وجود سے اس کی طرف پلٹی اور بے بسی سے ہاتھ جوڑ دیے۔ خدا کے لیے مجھے جانے دیں، مجھے میرے گھر چھوڑ دیں، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، پلیز۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، آنسو مسلسل گالوں پر بہہ رہے تھے۔ احمد نے ایک نظر اس کے لرزتے وجود پر ڈالی، پھر ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولا، جانے دو۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی حیرانی تھی۔ پھر وہ ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھا، اس کی ٹھوڑی کو انگلیوں سے اوپر کیا تاکہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ تمہیں کیا لگتا ہے حفصہ کہ میں نے تمہیں یہاں صرف ایک کھیل کے لیے روکا تھا؟ حفصہ نے جلدی سے نظریں جھکا لی، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے تو آپ سے کچھ نہیں کہا، پھر کیوں؟ احمد کے چہرے پر ایک گہری سنجیدگی آ گئی۔ میں نے تمہیں دیکھتے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ تم صرف میری ہو، تمہاری زندگی کا ہر فیصلہ اب میں کروں گا۔ تم میری ملکیت ہو حفصہ، اور میری ملکیت میری اجازت کے بغیر کہیں نہیں جا سکتی، اسی لیے اپنے ذہن سے یہ خیال نکال دو کہ تم یہاں سے کبھی جاؤ گی۔ اس نے محبت کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے ملکیت کے الفاظ استعمال کیے جو کہ حفصہ کو بہت ہی عجیب لگا تھا۔ حفصہ کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرانے لگے۔ وہ یکدم پیچھے ہٹی مگر احمد نے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی پکڑ لی اور سختی سے بولا، یہ مت سوچنا کہ تم یہاں سے جا سکتی ہو، تم میری بیوی ہو ہمیشہ کے لیے۔ نہیں، حفصہ زور سے چلائی، مگر احمد کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ وہ آہستہ سے جھک کر اس کے کان کے قریب بولا، میرا ارادہ آج ہی تمہیں مکمل طور پر اپنا بنانے کا تھا، لیکن میں تمہیں وقت دے رہا ہوں، 2 دن بعد تم خود کو تیار کر لینا، کیونکہ میں 2 دن کے بعد تمہیں مکمل اپنا بنا لوں گا۔ اس کا لہجہ سرسراتا ہوا تھا۔ حفصہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی، اس کے لب لرزنے لگے مگر کوئی لفظ ادا نہ ہو سکا۔ احمد نے ایک آخری نظر اس کے کانپتے وجود پر ڈالی،
پھر سکون دہ انداز میں دروازے کی طرف بڑھا اور دروازے کے قریب جا کر وہ پھر سے رکا۔ ایک پل کے لیے مڑا اور سرد لہجے میں بولا، تمہیں میری قید سے کبھی کوئی رہائی نہیں دلا سکتا۔ بہتر ہوگا کہ جلد ہی یہ حقیقت قبول کر لو۔ وہ لفظوں کا چناؤ بہت ہی غلط کر رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ جس لڑکی کو اس نے اپنی محبت کے جذبات میں آ کر اپنایا تھا، وہی لڑکی اس سے بے انتہا نفرت کرنے لگی تھی۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا، جبکہ حفصہ اپنی جگہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ اس کی روح جیسے کانپ اٹھی تھی۔ وہ کہاں پھنس چکی تھی اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کا دماغ موف ہو چکا تھا۔ آنکھوں سے بہتے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ دھیرے دھیرے اس کے قدم پیچھے کی طرف بڑھے اور وہ بے جان وجود کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئی۔ ہاتھوں کی انگلیاں فرش کو ٹٹولنے لگیں، جیسے حقیقت کا یقین چاہتی ہو۔ یہ سب خواب تھا یا حقیقت؟ کیا واقعی اس کی زندگی ایک پل میں یوں بدل گئی تھی؟ نہ جانے کتنی دیر وہ اسی کیفیت میں رہی، بالکل بے سد، جیسے ہوش و حواس کھو چکی ہو۔ مگر پھر اچانک ایک جھٹکے سے آنکھیں بند کی، گہری سانس لی اور سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، میں ہار نہیں مان سکتی۔ مجھے اللہ سے دعا کرنی ہے، مجھے اپنے رب سے فریاد کرنی ہے۔ وہ ضرور میری مدد کریں گے اور اس درندے سے مجھے نجات دلائیں گے۔ وہ فوراً کھڑی ہوئی اور نڈھال قدموں سے چلتی ہوئی واش روم میں داخل ہو گئی۔ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے چہرے پر مارے مگر آنسو پھر بھی نہ رکے۔ ہاتھ کانپ رہے تھے مگر اس نے کسی طرح وضو مکمل کیا۔ دل عجیب طرح سے بوجھل تھا مگر وہ باہر نکلی اور جائے نماز بچھا کر اس پر کھڑی ہو گئی۔ اللہ اکبر! اس کے لب کپ کپا اٹھے تھے۔ عشاء کی نماز شروع ہوئی مگر ہر آیت کے ساتھ اس کی ہچکیاں بلند ہونے لگیں۔ دل کا درد لفظوں میں ڈھل رہا تھا۔ سجدے میں جاتے ہی ضبط کے بندھن توڑ گیا۔ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ میں نے تو کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، میں نے تو کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، پھر یہ میرے ساتھ کیوں ہوا؟ اس کی سسکیاں کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھی۔ یا رب، مجھے یہاں سے رہائی دے دے، مجھے اس شخص سے بچا لے۔ یا اللہ، میں کمزور ہوں، میں بے بس ہوں، میں اکیلی ہوں، بس تو ہی میرا سہارا ہے۔ میں تو اس انسان کو جانتی بھی نہیں، میں نے تو کبھی اس سے کوئی تعلق نہیں رکھا، پھر وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ مجھے اس کے چنگل سے نکال دے میرے مولا۔ اس کی آنکھیں آنسو جائے نماز کو بھگو رہے تھے۔ یا اللہ، میرے ماں باپ کو صبر دے جب تک میں گھر نہیں لوٹ آتی۔ یا رب، انہیں ہمت دے کہ وہ میری جدائی برداشت کر سکے۔ اس کے حفاظت فرما، انہیں سکون دے اور مجھے ان کے پاس واپس پہنچا دے میرے مولا۔ وہ رو رہی تھی، ہاتھ دعا میں بلند تھے مگر الفاظ ٹوٹ رہے تھے۔ میں نے ہمیشہ تیری رضا میں اپنی خوشی دیکھی، میں نے ہمیشہ تیری عبادت میں سکون پایا۔ تو مجھے یوں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا ہے میرے رب۔ اس کا دل چیخ رہا تھا مگر الفاظ صرف سرگوشیوں میں ادا ہو رہے تھے۔ وہ تھک چکی تھی مگر دعا کے لیے ہاتھ جھکے نہیں تھے۔ وہ اس وقت تک سجدے میں پڑی رہی جب تک اس کے آنسو خشک نہ ہو گئے، مگر دل کا درد کم نہ ہوا، نہ خوف ختم ہوا۔ وہیں جائے نماز پر گر کر سو گئی مگر آنکھوں میں اب بھی نمی تھی اور دل میں بس ایک امید کہ شاید اللہ اس کی دعا قبول کر لے۔ وہ ایسی ہی تھی، جب بھی کوئی مشکل اس کے سر پر آتی تھی وہ اپنے رب سے ایسے ہی رو رو کر فریاد کرتی تھی اور اسے یقین ہوتا تھا کہ رب العالمین اس کی ہر دعا کو سن رہے ہیں اور اسے لازمی ہر اس شخص سے عطا کریں گے جو وہ چاہتی ہے۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے چمکا تھا۔ سورج کی کرنیں کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کمرے میں بکھر رہی تھی مگر حفصہ کے لیے روشنی کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ وہ خاموشی سے بیٹھ کے کنارے بیٹھی تھی، نگاہیں زمین پر جمی تھی اور دماغ مسلسل پچھلی رات کے خوفناک لمحات کو دہرا رہا تھا۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ کل تک وہ ایک عام لڑکی تھی جو اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں مگن تھی اور آج وہ ایک قید میں تھی، ایک ایسے شخص کی قید میں جسے وہ جانتی تک نہیں تھی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا تو دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ پیچھے ایک ملازمہ ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے لیے کھڑی تھی۔ حفصہ فوری کھڑی ہو گئی، دل جیسے حلق میں آ گیا ہو۔ گڈ مارننگ مسز احمد شیرازی۔ وہ دروازہ بند کرتے ہوئے بے حد نرمی سے بولا مگر اس کی آنکھوں میں خاص چمک تھی۔ حفصہ نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر کوئی لفظ ادا نہ کر سکی۔ خوف اور الجھن اس پر طاری ہو چکی تھی۔ یہ کیا ڈر ڈر کر کھڑی ہوئی ہو؟ ایسے لگ رہا ہے جیسے میں کوئی درندہ ہوں۔ احمد نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے قدم اس کی طرف بڑھائے۔
حفظہ نے بے اختیار ایک قدم پیچھے لیا۔ دیکھو اسے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ ایک ادا سے ہنسا۔ اب تم میری ہو اور جو میرا ہے وہ مجھ سے دور نہیں جا سکتا۔ پلیز مجھے جانے دیں۔ حفظہ کی آواز کانپ رہی تھی، آنکھیں التجا کر رہی تھی۔ جانے دو؟ وہ سر جھٹک کر قہقہ لگا کر ہنسا۔ بیوی ہو تم میری، اور تمہیں یوں آسانی سے جانے دوں؟ ناممکن۔ بیویاں بھی شوہروں سے دور جاتی ہیں کیا؟ جبکہ وہ سر جھکا گئی تھی۔ اس کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ پھر اس نے ملازمہ کی طرف دیکھا اور سر کے اشارے سے اسے ٹرے رکھ کر جانے کو کہا۔ ملازمہ فوراً ٹرے رکھ کر سر جھکاتے ہوئے باہر چلی گئی۔ چلو ناشتہ کرو۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھا اور ٹرے اس کی طرف بڑھائی۔ ایک سینڈوچ اٹھایا۔ جانتی ہو شوہر کے ہاتھ سے کھایا ہوا نوالا بیوی کے لیے برکت لاتا ہے۔ مجھے بھوک نہیں ہے، حفصہ نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ اچھا؟ احمد نے ایک ابرو اٹھائی، پھر اچانک اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا۔ لیکن مجھے تو بھوک لگی ہے، تمہیں دیکھنے کے بعد، تمہیں چھونے کے بعد، تمہیں اپنا بنانے کے بعد۔ حفصہ کا دل جیسے دہل گیا۔ وہ گھبرا کر اس سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی، مگر احمد نے اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلی سے اوپر اٹھایا۔ ڈر کیوں رہی ہوں؟ میں کوئی وحشی نہیں ہوں، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ پلیز مجھے جانے دیں۔ حفصہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ پہلے ناشتہ کرو۔ احمد نے زبردستی سینڈوچ کا ایک ٹکڑا توڑا اور اس کے ہونٹوں کے قریب کیا۔ میں نہیں کھاؤں گی۔ حفصہ نے رخ موڑنے کی کوشش کی، مگر احمد اس کی ٹھوڑی تھام کر اس کا چہرہ دوبارہ اپنی طرف کر گیا۔ ضد مت کرو، وہ دھیمے مگر اب خطرناک لہجے میں بولا۔ پھر نرمی سے سینڈوچ اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ حفصہ نے مزاحمت کی، مگر احمد کی سنجیدہ نظریں دیکھ کر اسے مجبوراً منہ کھولنا پڑا۔ وہ آہستہ آہستہ نوالا چبانے لگی اور احمد کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ شاباش، اب تم آہستہ آہستہ میری باتیں ماننے کی عادی ہو جاؤ گی۔ حفصہ نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی دنیا جسے مکمل طور پر بدل چکی ہے اور وہ کسی خوفناک قید میں پھنس چکی ہے جس سے نکلنا شاید ممکن نہیں، مگر وہ حفصہ تھی، ہر حالات میں سمجھوتا کر لینا جانتی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ فارم ہاؤس کے اسٹڈی روم میں دھیمی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور لمبی لکڑی کی میز پر بکھری فائلوں کے بیچ احمد شیرازی بیٹھا تھا، سیاہ رنگ کے قیمتی سوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں قیمتی قلم اور نظریں کاغذ پر جمائے۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا دبدبا تھا، ایک ایسا روپ جو کسی بادشاہ کی طرح سے محسوس ہوتا ہے۔ دفعتاً دروازہ دھڑام سے کھلا اور اشارے کھانپتا ہوا اندر داخل ہوا۔ سر، وہ میڈم بھاگ گئی۔ احمد شیرازی کے لبوں پر ایک گہری مسکراہٹ ابھری۔ اس نے قلم آرام سے ٹیبل پر رکھ کر کرسی سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے مدھم ہنسی کے ساتھ کہا، جیسے یہ سن کر لطف اندوز ہو رہا ہو۔ پھر ایک لمبی سانس لے کر سر جھٹکا اور نیم آنکھیں شارق پر گاڑ دی۔ جتنا مجھ سے دور بھاگو گی اتنا ہی مجھے پاؤ گی، وہ مسرور لہجے میں بولا اور ہاتھ کے اشارے سے شارق کو جانے کا کہا۔ اس کے انداز سے صاف جھلک رہا تھا کہ وہ سب پتہ ہے کہ وہ بھاگے گی اور وہ پہلے ہی انتظام کر چکا تھا۔ دوسری جانب حفصہ کی سانسیں بری طرح سے پھولی ہوئی تھیں۔ اس نے بمشکل اپنی جان پر کھیل کر فارم ہاؤس سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈا تھا۔ قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی، لیکن آزادی کی چاہت اسے مسلسل آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ سامنے سڑک کچھ ہی قدم کے فاصلے پر تھی جب اچانک 3 خوفناک بڑے سائز کے کتوں کی غراہٹ سنائی دی۔ حفصہ کی آنکھوں میں خوف پھیل گیا اور دل جیسے سینے سے باہر آ جانے کو تھا۔ وہ پلٹی اور کسی نازک ہرنی کی طرح واپس فارم ہاؤس کی طرف بھاگی۔ کانپتے وجود کے ساتھ ننگے پاؤں بھاگتی وہ کئی بار گرتے گرتے سنبھلی، مگر راستے میں پتھر اور کانٹے تھے۔ اس کے نازک پیر زخمی ہو گئے، مگر زندگی کی بقا کے لیے بھاگنا ضروری تھا۔ آنکھوں کے سامنے دھند سی چھانے لگی، سر چکرا رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی دوڑ رہی تھی۔ اور پھر جیسے ہی فارم ہاؤس کے باغ میں قدم رکھا تو سارا حوصلہ ہی ختم ہو گیا تھا۔ سامنے احمد شیرازی پرسکون کھڑا تھا اور ہاتھ جیب میں ڈالے ایک جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ۔ حفصہ کا وجود لرزنے لگا، سانسیں اکھڑ رہی تھی، بوجھل پلکیں ہو رہی تھیں۔ اس نے ایک آخری امید کے ساتھ اسے دیکھا اور پھر جیسے زمین نے اس کے قدم کھینچ لیے، وہ بے ہوش ہو کر سیدھا احمد شیرازی کی باہوں میں گری۔ احمد نے نرمی سے اسے تھام لیا، جیسے وہ کسی قیمتی چیز کو ہاتھ لگا رہا ہو۔ اس کی گہری آنکھوں میں چمک درائی، ہونٹوں پر ہلکی سی فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیوں اپنی ننھی جان پر ظلم کرتی ہو مسز؟ وہ مدھم لہجے میں بولا، جیسے کسی شریر بچے کو ڈانٹ رہا۔ اس نے بے سدھ وجود کو مزید مضبوطی سے تھاما اور پھر ایک نظر اس کے زخمی پیروں پر ڈال دی، جن سے ہلکا سا خون رس رہا تھا۔ اب تک تمہیں سمجھ جانا چاہیے تھا، احمد شیرازی کی قید کوئی فرار نہیں ہو سکتا، بیوقوف لڑکی۔
وہ سرگوشی کے انداز میں بولا، پہ ایک ادا سے مسکرا کر اسے باہوں میں اٹھایا اور پھر اسے قید خانے یعنی کہ کمرے میں جانب چل دیا جہاں سے وہ بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے حفصہ کو نرمی سے لٹایا، پھر اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ بھاگنے کی بہت جلدی ہے تمہیں، لیکن ایک دن آئے گا جب تم خود میری باہوں میں آؤ گی۔ اس نے ہلکے سے اس کے چہرے کی ایک لٹ پیچھے کی اور نرم مسکراہٹ کے ساتھ اس کے نازک ہاتھوں کو تھاما، مگر اس سے پہلے تمہیں سزا تو ضرور ملنی چاہیے، اس نے آہستہ سے کہا اور پھر مسکراتے ہوئے کمرے کی لائٹ مدھم کر دی اور پھر اس پر جھکتا چلا گیا۔ جانتا تھا وہ ناراض ہوگی اٹھ کر، لیکن وہ اب ٹھہر نہیں پایا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا گیا۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، گہری خاموشی کا راج تھا، جیسے دیواریں بھی مدھم سا دم سادے کھڑی ہوں۔ حفصہ کی پلکیں لرزیں اور وہ دھیرے سے ہوش میں آنے لگی۔ سر بھاری محسوس ہو رہا تھا اور جسم میں ایک انجانی سی تھکن۔ جیسے اس نے آنکھیں کھولی، سامنے احمد شیرازی کو بیٹھے پایا۔ وہ سنگ مرمر کی طرح خاموش، سپاٹ چہرہ لیے سنجیدگی کی ایک گہری چادر اوڑھے دیکھ رہا تھا۔ حفصہ نے سانسیں بے ترتیب ہوئیں تو وہ ایک جھٹکے سے اسے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ دل کی دھڑکنیں جیسے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میں معافی چاہتی ہوں، وہ اکلا کر بولی۔ نظریں جھکاتے ہوئے احمد شیرازی خاموش رہا۔ اس کی نظریں حفصہ کے چہرے پر جمی رہیں، جیسے کچھ تلاش کر رہی ہوں۔ سچ میں نے بس بے وقوفی میں مجھے لگا شاید کوئی راستہ نکلا ہے۔ حفصہ کے لہجے میں کپ کپاہٹ تھی اور آنکھوں میں بے بسی کی نمی۔ احمد نے گہری سانس لی اور آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کے قدموں کی آہٹ نے حفصہ کی گھبراہٹ مزید بڑھا دیا۔ وہ اس کے قریب آیا اور ایک نظر اس کی تھکی تھکی آنکھوں میں جھانکا۔ تم جانتی ہو حفصہ، آج میں تمہیں زندگی کی اس تلخ حقیقت کے بارے میں بتاؤں گا جس کے بارے میں تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ یار، میں ہمیشہ سے تنہا تھا۔ زندگی کے سبھی رشتے، سبھی تعلق ایک ایک کر کے چھوٹ گئے تھے۔ حفصہ نے حیرت سے دیکھا۔ میری ماں، وہ جب دنیا سے چلی گئی تو میں چھوٹا تھا، تب بھی تنہا تھا۔ پھر میں نے باپ کے سائے میں پناہ ڈھونڈی، مگر وہ بھی زیادہ دیر میرا نہ رہا۔ دوسری شادی کر لی، نئی زندگی بسا لی اور میں بیکار ہو گیا ان کے لیے۔ اس کے لہجے میں عجیب سی ویرانی تھی، جیسے وہ کسی کھائی میں کھڑا اپنی آواز کو گونجتا ہوا سن رہا ہو۔ میں ماموں کے پاس چلا گیا، انہوں نے مجھے سنبھالا، پیار دیا۔ میں نے ان کی آغوش میں ایک بار پھر خود کو مکمل محسوس کیا، مگر قسمت نے تو جیسے مجھے تنہا رکھنے کی قسم کھا رکھی تھی، وہ بھی چلے گا اور میں ایک بار پھر اکیلا ہو گیا۔ حفصہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ پہلی بار اس شخص کے بارے میں کچھ جان رہی تھی۔ پھر ہاسٹل کی زندگی آئی، بے چہرہ لوگ، خالی کمروں میں گونجتی خاموشی، جینے کی کوئی وجہ نہ تھی، بس ایک دن گزار کر اگلے دن کی تیاری کرنا۔ میں نے خود کو کسی اور دنیا میں جھونک دیا، کاروبار میں، پیسے کمانے میں۔ اور پھر وہ وقت آیا جب میرے باپ کو میری یاد آئی، وہی شخص جس نے مجھے چھوڑ دیا تھا، اب میری کامیابی دیکھ کر مجھ سے ملنا چاہتا تھا، مگر مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ میری زندگی میں پہلے ہی کسی کی جگہ نہیں تھی، نہ کوئی جس سے میں محبت کرتا، نہ کوئی جو مجھ سے محبت کرتا۔ وہ ایک پل کو رکا، جیسے خود کو سنبھال رہا ہو، پھر ایک کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ حفصہ کو دیکھا اور پھر میں نے تمہیں دیکھا۔ حفصہ کا سانس جیسے رک گیا۔ تمہارے چہرے کی معصومیت، تمہاری آنکھوں کی شفافیت، سب کچھ میرے لیے نیا تھا۔ تمہیں دیکھ کر پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید زندگی میں کوئی چیز ایسی بھی ہو سکتی ہے جسے پا کر میں خوشی محسوس کر سکوں۔ حفصہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ پھر میں نے تم سے شادی کر لی۔ میں نہیں جانتا تم نے مجھ سے ایسا بدظن ہو جاؤ گی کہ مجھ سے بھاگنے کی کوشش کرو گی۔ احمد کا لہجہ مدھم سا بھاری ہو گیا، جیسے ہر لفظ اس کے ساتھ اس کا کوئی نہ کوئی زخم ہرا ہو رہا ہو۔ میں جانتا ہوں میرا طریقہ غلط ہے، میں جانتا ہوں میں نے تمہیں زبردستی اس رشتے میں باندھا، مگر حفصہ، وہ تھوڑا جھک کر اس کے قریب آیا، آنکھوں میں ایک عجیب سا درد لیے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ اظہار محبت کر گیا۔ حفصہ کے ہونٹ لرزے، مگر وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ احمد نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں جھانکا، جیسے کچھ تلاش کر رہا ہو، پھر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ شاید وقت کے ساتھ تمہیں بھی یہ رشتہ قبول ہو جائے، شاید تم بھی ایک دن مجھ سے محبت کرنے لگو۔ یہ کہہ کر وہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا اور باہر نکل گیا۔ حفصہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے دروازے کو تکتی رہی۔
جہاں بھی کچھ لمحے پہلے وہ کھڑا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا خلل تھا، ایک انجانی کشمکش جو اسے کہیں اندر سے توڑ رہی تھی۔ کیا وہ غلط کر گئی تھی یا پھر اس کے ساتھ غلط ہو رہا تھا؟ اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ رات کی تاریکی ہر چیز کو اپنی آغوش میں لے چکی تھی۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی جو دیواروں پر دھیمے سائے بکھیر رہی تھی۔ حفظہ خاموشی سے گوشے میں بیٹھی تھی، نگاہیں خلا میں گم، ذہن میں خیالات کا ایک طوفان برپا تھا۔ اس کی زندگی میں جو کچھ بھی ہوا وہ سب ایک فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہا تھا۔ وہ بے بسی، وہ خوف، وہ مجبوری، سب کچھ، مگر ساتھ ہی احمد شیرازی کے الفاظ بھی اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ جملہ بار بار اس کے ذہن میں آ رہا تھا۔ کیا واقعی یہ سچ تھا؟ کیا واقعی اس کی محبت اتنی کچی تھی کہ اس نے اس کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دیا؟ حفصہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ چیخ کر اپنی قسمت پر ماتم کرے، مگر اب اس سب کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ نکاح کے بندھن میں بندھ چکی تھی اور اس حقیقت سے نظریں نہیں چرا سکتی تھی۔ کافی سوچنے کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ایک موقع دے گی، نہ صرف اس رشتے کو بلکہ اپنے احمد کو بھی۔ شاید قسمت نے اس کے لیے یہی لکھا تھا، شاید اس میں کوئی بہتری چھپی ہو۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ دل عجیب سی بے چینی سے بھرا ہوا تھا، مگر قدموں میں ہلکی سی مضبوطی آ چکی تھی۔ وہ ہال میں آئی اور ایک ملازمہ کو دیکھا جو اس کی آمد پر فوراً محتاط ہوئی۔ احمد کہاں ہے؟ حفصہ نے ہلکی مگر مضبوط آواز میں پوچھا۔ ملازمہ نے احترام سے سر جھکا کر جواب دیا، وہ اسٹڈی میں ہے میڈم۔ حفصہ نے گہری سانس لی اور اسٹڈی کی طرف بڑھ گئی۔ احمد شیرازی اپنے کام میں مصروف تھا، سامنے لیپ ٹاپ کھلا تھا، مگر اس کی توجہ کسی اور طرف تھی۔ جیسے ہی دروازہ ہلکا سا کھلا اس نے نظر اٹھائی۔ حفصہ کو اندر آتے دیکھ کر ذرا سا حیران ہوا۔ تم اس وقت یہاں؟ وہ کرسی پر آرام سے بیٹھا مگر نظریں سیدھی اس پر تھی۔ حفصہ کچھ دیر خاموش کھڑی رہی، پھر آہستہ سے بولی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ احمد کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے تجسس چمکا، مگر وہ خاموش رہا، انتظار کرتا رہا وہ آگے کیا کہتی ہے۔ میں اس رشتے کو ایک موقع دینا چاہتی ہوں۔ حفصہ کے الفاظ ہلکے تھے مگر ان میں سنجیدگی تھی۔ احمد کی نظروں میں گہری مسکراہٹ ابھری، جیسے وہ پہلے سے جانتا ہو کہ یہی ہونے والا ہے۔ اچھا فیصلہ ہے مسز شیرازی، اس نے نرمی سے کہا۔ حفصہ نے نظریں جھکا لی مگر پھر ہمت کر کے بولی، لیکن اس سے پہلے میں ایک بار اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتی ہوں، انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ میں ٹھیک ہوں، انہیں سمجھانا چاہتی ہوں۔ احمد نے اس کی طرف دیکھا، پھر ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں نے پہلے ہی تمہارے ماں باپ کو سب کچھ بتا دیا ہے حفصہ۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا؟ ہاں، اور اس رشتے سے بالکل خوش ہیں، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ تم میرے ساتھ رہو۔ حفصہ دنگ رہ گئی۔ کیا واقعی ایسا تھا؟ تم خود سننا چاہتی ہو؟ احمد نے جیب سے فون نکالا، نمبر ڈائل کیا۔ چند لمحوں بعد کال ملی اور دوسری طرف حفصہ کی ماں کی آواز ابھری، بیٹا تم ٹھیک ہو نا؟ احمد نے سب کچھ بتایا۔ ہم تمہاری خوشی میں راضی ہیں، ہمیں تم پر فخر ہے۔ حفصہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے جلدی سے لب بھینچ لیے تاکہ ہچکی نہ نکلے۔ ماما وہ بمشکل بولی، بیٹا احمد تمہارا شوہر ہے، ہم جانتے ہیں وہ تمہیں خوش رکھے گا، بس صبر، سب کچھ قبول کر لو، اللہ بہتر کرے گا۔ کال ختم ہوتے ہی حفصہ نے نم آنکھوں سے احمد کو دیکھا۔ تم نے تو واقعی سب کچھ پہلے ہی ٹھیک کر لیا تھا۔ احمد نے گہری سانس لی اور نرمی سے بولا، میں نے جو چاہا اسے پانے کے لیے ہر راستہ اپنایا، اور تم حفصہ، تم میری زندگی کا سب سے قیمتی حصہ ہو۔ احمد آگے بڑھا، اس کی آنکھوں میں محبت اور نرمی تھی۔ اب تو تمہیں یقین ہو گیا نا کہ تمہیں مجھ سے نہیں بھاگ سکتی؟ وہ ہلکے سے مسکرایا۔ حفصہ نے اپنی گیلی پلکوں کو چھپکایا اور پہلی بار اس نے احمد کو دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ زندگی نے ایک نیا موڑ لے لیا تھا، شاید واقعی اس میں کوئی بہتری چھپی تھی۔